والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اهتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے بھی زیادہ تھکے ہوئے ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ سارا دن آپ روزہ رکھتے ہیں، اور آج 26 روزے ہو گئے. قرآن شریف بھی ماشاءاللہ آپ نے سن لیا، اور قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے بڑے روحانی کیفیات کے ساتھ پورے آداب اور اخلاص کے ساتھ سن. کچھ بہت سے حضرات ان بچوں کے والدین ہیں جن بچوں نے قرآن شریف مکمل اپنے سینے میں ضبط کے ساتھ محفوظ کر لیا. سرحا مبارکباد کے مستحق کے آپ سب لوگ، اور بڑے بابرکت لوگ ہیں، بڑے محترم لوگ ہیں. سب احترام کے ساتھ میں تمیزی باتوں سے ہٹ کے پلن ادا کرنے والوں سے تکمات اختیاری سے گفتانہ کھڑی ہوتی بلاش کہنا صرف سر خوزی اڑا کے جو بولیے گی نا. اچھا، میری عادت یہ ہے کہ میں نہ تنگ ہوتا ہوں نہ لوگوں کو تنگ کرتا ہوں. مختصر 20 منٹ آپ میرے ساتھ رات کے گزار لیں، مجھے دے دیں وہ 20 منٹ، اس کے بعد آپ کی چھٹی. صحیح نہ میں پنجاب سے آیا ہوا خطیب ہوں، نہ ماتے یولی منگیتے ترجمہ یاد کر اسی گلنڈے وہ خبر مجھے حضور ٹیک لگایا ہوا کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. کوئی شخص آج بڑوں کو اجازت نہیں، 27ویں شب ہے، اور علماء کا زیادہ اتفاق یہ ہے کہ 27 میں ہی لیلۃ القدر ہے. زیادہ تر علماء کا، اس لیے کوئی ٹیک لگا کے ڈڈموں لے سمجھ رہے ہیں. اردو سمجھ آتی ہے یا پشتو سمجھ آتی ہے؟ ڈڈما لگا، ٹیک نہ لگا، دیواروں سے شاباش. دیوار مجھے سستی چڑھتی ہے خدا کے بندوں. قرآن شریف سے کچھ سنایا ہے، تفسیر بھی پڑھاتا ہوں، درس بھی دیتا ہوں، حدیث بھی پڑھاتا ہوں، نوکری بھی کرتا ہوں، بزنس بھی کرتا ہوں، سب کچھ تو کرتا ہوں. پھر آپ کو جگانے کے لیے میں سامنے بیٹھا ہوں تو کوئی بھی میں دیکھوں صفحے پہ بیٹھا ہوں ٹیک نہیں لگے گی. دعوت جس چیز کی دے رہا ہوں وہ کام پہلے خود کرو. اچھا، ہمیشہ کی طرح وہی 3 باتیں ہیں، 3 باتیں سمجھانی ہیں، ایک تشکیل کرنی ہے، بس دعا. 3 باتیں سمجھانی ہیں، ایک تشکیل کرنی. رمضان 27 رمضان آخری عشرہ، اللہ کا تحفہ، اللہ کا انعام. ورنہ شیخ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان بذات خود ایک سیڑھی ہے، جو سیڑھی بندے کو اللہ سے ملانے کے لیے آسمان سے اتری ہوئی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کو اللہ نے کہا میری رسی ہے، اسے پکڑو میرے تک پہنچائے گا. اتارا ہے رمضان میں، وہ سیڑھی ہے، سیڑھی پہ پاؤں رکھو، رسی کو پکڑتے جاؤ اور پھر اوپر چڑھتے جاؤ سیدھے اللہ تک پہنچ جاؤ. سبحان اللہ. رمضان کسے کہتے ہیں؟ ما معنی رمضان؟ ایک بات، رمضان رمض سے ہے عربی لغت میں، جیسے رمضت الدواب، رمضت الشمس، رمضت الارض. یہ کہتے ہیں جلانے دے، جھلسانے دے، جلا کے خاک بنا دینا، راکھ بنا دینا، مٹی بنا دینا، نام و نشان مٹا دینا، اس کو کہتے ہیں رمضان. عربوں نے جب مہینوں کے نام رکھے نا، عربوں کے اندر عجیب شان ہے. ایک ہم لوگ ہیں، ہماری زبانیں پڑھی جاتی ہیں، دونوں دو گورا دکھواتوں خلمتن جوڑا کر دے، دکھواتوں ماتن جوڑا کر دے. ہر طرف زبانیں ہم خود بخود ہی بنا لیتے.
ہوتے ہر محاورے کے پیچھے، ہر بات کے پیچھے سو واقعات، لیکن ہم یاد نہیں رکھتے. عرب یاد رکھتے. عرب نے ہر وضع کے اندر ایک لاجک رکھی ہے اور اس لاجک کے ساتھ واقعات رکھے ہیں اور ان کو محفوظ رکھے. مثال سے ایک محاورہ ہے، مادن الفی بزلفی، مادن الفی بزلفی، اپنی ناک کو اپنی کھر سے کاٹنے والا، اپنی ناک کو اپنی کھر سے. یہ عربی کا محاورہ ہے. یہ کب بنا؟ ایک شخص جنگل میں جا رہا ہے شکاری، اس کے ہاتھ لگ گئی جنگلی بکری، اس نے پکڑ لیا، اس کو اپنی چادر سے گلے میں باندھ کے درخت کے ساتھ باندھ لیا. اب اس کے بعد ہتھیار کوئی نہیں، کوئی تیر تلوار نہیں، کوئی خنجر نہیں. اس کو لے کے جانا زندہ تو جنگلی بکری بڑا مشکل کام ہے، ذبح کرو تو کوئی چیز کوئی نہیں. اب بکری نے کیا کیا کہ اس نے زمین کے کھر مارنا شروع کیا. کھر مارتے مارتے زمین کے اندر سے چھری نکلی. تو شکاری نے چھری دیکھی، اس نے پکڑا، چھری کو رگڑ کر تیز کیا، اسی چھری سے ذبح کیا اور اٹھا کے لے گیا. محاورہ بن گیا، اپنی ناک اپنے کھر سے کٹوانے والی یہی بکری ہے. ناک کھر مارتی تو وہ قریب چھوڑ ہی دیتا ہے. تو ہر چیز کے اندر لاجک ہے، محاورہ ہے. رمضان، رمضان یہ رمز سے، رمز کس کو کہتے ہیں؟ جلانے والا. عرب جب مہینوں کے نام رکھنے لگے نا، چلو بھائی 12 مہینے سال کے تقسیم ہوئے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جب سے اللہ نے سال کا نظام بنایا، 12 مہینوں میں چلایا، تو عربوں نے نام رکھے. یہ محرم ہے، یہ سفر ہے، یہ ربیع الاول ہے، یہ ربیع الثانی ہے، یہ رجب ہے، یہ شعبان ہے، یہ رمضان ہے. جب رمضان کی باری آئی تو جون جولائی تپتا ہوا موسم، تو عربوں نے کہا رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسانیت جھلستی ہے. میرے اللہ نے اس مہینے کو باقی رکھا. بزرگان دین کہتے ہیں حدیث شریف کی روشنی میں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جلاتا ہے، جھلساتا ہے، مٹاتا ہے. یہ فائر چیمبر ہے، یہ بھٹی ہے، بھٹی. ہمارے احتراب کے ایک سکول ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ بڑا سکولنگ سسٹم، بورن ہال. بورن ہال کسے کہتے ہیں؟ فائر چیمبر، بھٹی، جہاں گندے بالکل میلے کچیلے لوہے کو ڈالا جاتا ہے اور اس کو جلا کے کندن بنا دیا جاتا ہے. میل کچیل جل جاتی ہے، کام کا لوہا. میرے نبی نے فرمایا مدینہ بھٹی ہے، بھٹی. یہاں کوئی گندا اپنے گند کے ساتھ نہیں رہ سکتا. کوئی گندا آئے گا تو مدینہ اس کو یا تو پاک کرے گا یا اٹھا کے باہر پھینک دے گا. جس کے اوپر گند لگا ہے وہ پاک ہو جائے گا، جو اندر سے گندا ہے وہ مدینے میں نہیں رہ سکتا. جو رمضان میں آئے گا یہ بھٹی ہے، اوپر گند لگا ہوا ہے، اندر کہیں کہیں ایمان کا کوئی نقطہ ہے، کوئی ذرہ ہے. تو میرے اللہ اپنی رحمت سے اوپر کے گند کو، میل کچیل کو اللہ صاف کر کے چھوڑے گا. میرے نبی نے فرمایا ایک رات میں اللہ بند کر کی بکریوں کے بالوں جتنے لوگوں کی بخشش کرتا ہے. رمضان وہ مہینہ میرے نبی کے سامنے حدیث منبر سب کو یاد ہے. جبریل بد دعا کر رہے ہیں، اللہ ہلاک کرے، اللہ تباہ و برباد کرے جس کو زندگی میں رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو فرمایا رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے گناہوں بندوں کے گناہوں کی بخشش کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، عتق من النار، آگ سے آزادیاں دیتا ہے، جنت کے پروانے دیتا ہے، اپنی رضا کے فیصلے کرتا ہے. یہ رمضان کا معنی ہے. یہ پہلا کام ہے، معنی کو سمجھ گئے، اس کو حاصل کرنا. دوسرا کام رمضان کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کہیں اور جانے کی جو مسئلہ جب قرآن میں حل ہو رہا ہے تو کہیں اور کہاں جائیں؟ تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہیں تقوی کے حصول تک روزہ رکھنا ہے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ اس راستے سے چل کے تم تقوی تک پہنچو، اس راستے سے چل کے تقوی کی منزل تک پہنچو. قرآن نازل ہوا، قرآن پڑھانے والے تو یہاں بیٹھے ہوئے نا. میں تو کچا پکا حافظ ہوں، اتنا پکا حافظ ہی نہیں. اور قاری صاحب کو اللہ نے اس لیے بار بار دیکھنا پڑتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، انسان عاجز ہے. اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن آیا ہدایت لے کے کس کے لیے؟ متقین، پرہیزگاروں کے لیے.
یہ رمضان آیا لعلکم تتقون، تاکہ تم بھی متقی بن جاؤ، تم بھی قرآن کی ہدایت کے حامل بن، اس قابل بن جاؤ کہ تم حمل کر سکو، تم اٹھا سکو، تم قرآن کی ہدایت کا تحمل کر سکو۔ اس کے لیے تقوی ضروری ہے کہ اللہ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، جٹ لوگ ہیں، عجمی ہیں، ہمیں تو عربی اصطلاح کو اس کی گہرائی کا پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں تو اس کی تاثیر کری کیا ہوتا ہے تقوی، یہ کیا بلا ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ مختلف اس کی تعریفات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں سوال اٹھا یہ تقوی کیا ہے؟ تو فرمایا تقوی یہ احد پہاڑ کے پیچھے ایک میدان ہے، خارزار جنگلی کانٹوں سے بھرا ہوا، اگر تمہیں یہاں سے گزرنا پڑے تو کیسے گزرو گے؟ تو سائل نے کہا جی میں اپنے دامن کو سمیٹوں گا، کپڑوں کو خوب سنبھال کے ہر قدم پہ آگے بھی دیکھوں گا، پیچھے بھی دیکھوں گا، دائیں بھی دیکھوں گا، بائیں بھی دیکھوں گا، پھونک پھونک کے چلوں گا، کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑے کو تار نہ کر دے، میرا زخمی نہ ہو جائے۔ فرمایا فذلک التقویٰ، یہی تقوی والی زندگی ہے کہ تم ہر قدم پہ پھونک پھونک کے چلو، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا مشکل سی ڈیفینیشن ہے، اس کو میں آسان کرتا ہوں، آسان سنو، سیدھے سادھے نگاہ کرتا ہوں، ہمارے تبلیغی انداز میں سنو، کس کو کہتے ہیں تقوی؟ غور سے سننا، ذرا دو باتوں پہ بس نہ کرنا، تیسری بات بھی سننا۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے کا جذبہ انسان کے اندر میں پیدا ہو جائے، اندر حضرت حسن فرماتے ہیں جب بگاڑ کا تو حسن بصری اور کہتے ہیں جب بگاڑ کا دور آئے گا تو لوگوں کو باہر سے بھی ہدایت کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ وَلَا وَعَدَ مِنَ النَّاسِ وَلَا وَعَدَ مِن نَفْسِهِ وَلَا مِنَ النَّاسِ، نہ لوگوں سے کوئی حیا ہوگا، نہ اس کے اپنے اندر کوئی انسانیت ہوگی، نہ اس کے ضمیر میں کوئی جان ہوگی کہ اس کو جھنجھوڑے، اس کو جھنجھوڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ قاتلہ اللہ ہلاک کر دے اس آدمی کو، اللہ ہلاک کر دے۔ میرے الفاظ نہیں، یہ حسن بصری کے الفاظ ہیں، اور نقل کیا امام بخاری نے الادب المفرد میں، کہتے ہیں اللہ ہلاک کرے، اللہ تباہ کرے اس کو۔ کہ 30,000 درہم خرچ کرتا ہے جو اللہ نے اس کو دیے، اور وہ بغاوت پہ خرچ کرتا ہے، وہ ناچ گانے پہ خرچ کرتا ہے، وہ کنجریاں نچانے پہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے دیا تھا، وہ اللہ کی بغاوت پہ خوشی منا رہا ہے، بیٹے کی شادی کی، بیٹی کی شادی کی، اور کیا بے پردگی بے حیائی کی مجالس پہ خرچ کرتا۔ اور حسن بصری اللہ ہلاک کرے، قاتلہ اللہ اس کی گردن توڑے، اللہ اس کو ٹوٹے کرے۔ میں نہیں گیا 1400 سال پہلے حسن بصری بد دعا دے کے گیا، اور آج ہم وہ کر رہے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ انسان کے اندر دل سے اٹھے میں اللہ کی مانوں گا، میں اللہ کے رسول کی مانوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ یا کچھ اور اضافہ کر دوں، حالانکہ یہ بات میں نے اخیر میں کرنی تھی، حضور قاری صاحب بھی ساتھ تھے، سیمینار تھا امام مہدی کے حوالے سے، تو مجھے کہا گیا جب میں نے اس کو دیکھا اسٹڈی کیا، یار یہ بڑا تفصیلی مضمون ہے، اس پہ تو بڑی لمبی چوڑی بات کی ضرورت ہے، اور بڑے لمبے چوڑے اسٹڈی مطالعے کی ضرورت ہے۔ ایک ریسرچ پیپر کی بات نہیں کہ میں تمہیں سمجھا دوں مہدی کیا ہے، مہدویت کیا ہے، لیکن مختصر سوال یہ ہوا کہ امام مہدی 7 سالوں میں، صرف 7 سالوں میں انگلینڈ کو بھی شکست دے گا، وہ یورپ کو بھی شکست دے گا، اور وہ روم کو بھی شکست دے گا، وہ اٹلی کو بھی شکست دے گا، وہ انڈیا کو بھی تاخت و تاراج کرے گا، صرف 7 سالوں میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل۔ ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس، سارے وسائل ان کے پاس، بزنس ان کے پاس، ٹریڈ ان کے پاس، اکانومی ان کے پاس، اور جدید ٹیکنالوجی کے وہ مالک ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ 3.5 فٹ کی کلاشن ہے، وہ بھی ادھر سے بن کے آتی ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ سنو، حدیث شریف میں ہے 2 چیزیں، تیسری قرآن شریف۔ یہ بات ذرا غور سے سننے کی ہے۔ 2 چیزیں حدیث میں ہیں، فرمایا 2 کام کریں گے امام مہدی جو انسانی بساط کے ہیں، تیسرا کام میرا رب کرے گا جو اس کی بساط کا ہے۔ پہلی بات، امام مہدی لوگوں سے توبہ کروائیں گے۔ ایک دفعہ میں کروا رہا ہوں، علماء کروا رہے ہیں، مدارس والے کرا رہے ہیں، تبلیغ والے کروا رہے ہیں، خانقاہ والے، پیر حضرات، نہیں،
امام مہدی 1 نمبر توبہ کروائیں گے، 1 نمبر۔ علماء کہتے ہیں نا توبہ کی 4 شرائط ہیں: ترک المعصیت علی الفور والندم علی ما مضى والعزم بالجزم، کہ آئندہ کبھی یہ نہیں کروں گا۔ 3، چوتھا کسی کا حق کھایا وہ اسی وقت ادا کرنا۔ یہ 4 شرائط ہوں گی تو توبہ ہوگی، وگرنہ نہیں۔ ہماری توبہ کیا ہے؟ 2 آنسو بہا لیتے ہیں، رو لیتے ہیں، اکٹھے ہو کے رو لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دل نرم ہوتا ہے، باہر نکلے، راستے بند کر کے بیٹھے، بہنوں کے حصے دبا کے بیٹھے، بھائی کے ساتھ جھوٹا مقدمہ بنا کے بیٹھے، کاروبار میں 2 نمبری کر رہے، معاملات میں 2 نمبری کر رہے، بکواس بھی کر رہے، توہین رسالت بھی خود کر رہے، توہین قرآن بھی خود کر رہے، بغاوت علی الاعلان خود کر رہے۔ ہماری توبہ 2 نمبر ہوتی ہے، 1 نمبر نہیں۔ امام مہدی سب سے پہلے امت سے توبہ کروائیں گے، 1 نمبر توبہ۔ اللہ کی مدد شامل حال تب ہوتی ہے جب توبہ 1 نمبر ہو، سچی پکی۔ اور دوسرا کام کیا کریں گے؟ دوسرا کام یہ کریں گے، امت کو 100% سنت پھیلائیں گے، سنت پھیلائیں گے۔ ہم کہتے ہیں داڑھی رکھو تو ادھر اگر کوئی بیٹھے ہوتے ہیں تو ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، چشم پوشی ہے نا، کیا کریں؟ وہ بھی نبی کے آداب ہیں۔ ہم کہتے ہیں سر پہ ٹوپی پہنو، شلوار کے پانچی اوپر کرو، گریبان کھلا رکھو، السلام علیکم سے ابتدا کرو، السلام علیکم سے رخصت ہو۔ یہ ساری سنتیں جسے کوئی کچھ بھی نہیں سمجھتا، عبادت بھی نہیں سمجھتا، اور جس 12 پڑھیاں وہ بھی ٹھیک، جس 8 پڑھیاں وہ بھی ٹھیک، جس 20 پڑھیاں، یہ کیسے؟ سارے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ سارے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک تو وہ ہے جو نبوت کا طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کے سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ 2 کام امام مہدی امت سے کروائیں گے، 2 کام۔ تیسرا کام میں نے اس دن بھی کہا، میں نے اپنے درس میں بھی کہا، سورہ حشر ہے، دیکھ لینا، بہت کم مفسرین نے اس طرف اس نقطے کو بیان کیا ہے۔ عجیب و غریب نقطہ ہے۔ اللہ فرماتے یہ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو غطفان، یہ دائیں بائیں جو مدینے کے آباد تھے، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ما ظننتم انہم نہیں بول تو سارے حافظ بیٹھے، میں کہتا ہوں میں کچا حافظ ہوں، سارے کچے حافظ ہیں۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں کوئی نکالے گا یہاں سے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَةٌ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، ان کا خیال تھا کہ ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے اسباب وسائل، یہ ہمارے B-52 اور کروز، اور یہ ہمارے سیٹلائٹ، اور یہ ہمارے جو سارا دنیا کا GPS نیویگیشن سسٹم ہمارے پاس ہے، یہ ہمیں بچائے گا۔ مسلمان کب ہم تک پہنچ سکتے ہیں؟ امام مہدی اور عیسیٰ کب ہم تک پہنچیں گے؟ یہ سب کہہ رہے ہیں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، قربان جائیں، میرے رب نے بتایا میں ایسے پکڑوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں تمہاری ٹیکنالوجی بیکار کر کے چھوڑوں گا، جیم کر کے چھوڑوں گا۔ تم 1 ملینیم بگ سے اتنے ڈر گئے تھے کہ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اندیکھے وائرس سے تب بھی ڈرے تھے، اب بھی کانپ رہے ہو اندیکھے وائرس سے۔ دیکھو ہمیں کچھ بھی نہیں کہتا، ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اندیکھے وائرس سے تب بھی ڈرا کے مارا تھا، اب بھی اللہ ڈرا کے مارے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں میں آیا، میں نے پکڑا یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے قلعوں کو خود توڑ رہے ہو، اپنے باغوں کو خود کاٹ رہے ہو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھیں کھول کے دیکھو، عقل دماغ ہے، سوچو۔ وہ رب تب بھی تھا، وہ اب بھی ہے، وہ تمہاری مدد کو تب بھی آیا، اب بھی آئے گا، لیکن شرط یہ ہے توبہ سچی ہو، سنت پہ 1 نمبر 100% عمل ہو۔ یہ تمہارے کرنے کے کام ہیں، اللہ کی مدد و نصرت نقد ہے، حاضر ہے، آ کے رہے۔ تو دوسری بات ہوگی روزے کا مقصد تقویٰ۔ سمجھ میں آ گیا تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ اب تیسری بات ہے بھائی روزے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ عائشہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ، بزرگ علماء بیٹھے ہیں، احباب پڑھاتے بھی ہوں گے، افتاء کے سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے مقدمے میں شاہ صاحب نے لکھا ہے حکم الاحکامات والعلمیات، اس موضوع پہ کتاب ہے۔ شاہ صاحب نے مقدمے میں لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے 4 چیزوں سے۔ میرے ساتھ چلو، مجھے دیکھو، میں جلدی چھٹی دوں گا آپ کو، لیکن بات کو سمجھ لو۔ 4 چیزوں سے بنایا۔ کیا ہے 4 چیزیں؟ آگ ہے، پانی ہے، ہوا، مٹی۔ 4 چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ ان 4 چیزوں کی وجہ سے جو انسان کے بیسک میٹیریل میں شامل ہیں، حضرت انسان کے اندر 4 خرابیاں آ گئی، 4 خامیاں آ گئی۔ ان 4 خامیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے 4 حکم دیے۔
انسان کو بنایا آگ سے، آگ کی صفت تکبر، انسان بنا متکبر، خلقت کے اعتبار سے، جبلت کے اعتبار سے تکبر بنا۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، کل رکوع کے دا سے ٹلٹ دے، کل انداز کی بزمکت پاتی کی، دیکھو کبھی زمین پہ پیشانی رگڑ رہا، کبھی رکوع میں جھکا ہوا، دن کو 5 دفعہ اللہ جمع کر کے، سب کو جمع کر کے اجتماعی طور پہ عمل کراتا ہے، عملی طور پہ دکھاتے ہیں تمہارا یہ مقام ہے، تمہارا یہ مقام ہے، جس سے 5 دفعہ ناک زمین پہ رگڑوائی جائے دن میں، اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ تکبر کرے؟ اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے گالوں کو پھلائے؟ اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو ہلکا جانے؟ میرے رب نے کہا، حکیم لقمان بیٹے کو نصیحت کر رہے، کیا کہہ رہے؟ وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کیبری نہ چڑھانا، کھلی مت چنگا کا واخل خدا، منہ نہ بنانا، کیبری نہ چڑھانا، کنٹھا نہ چڑھے لوکانا، اللہ کا حکم حرام ہے یہ۔ مسلمان کو منہ بنا کے ملنا، برا منہ بنا کے ملنا، بری شکل بنا کے، حرام ہے، قرآن کا حکم ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارے یہاں ہر ایک کا اسٹیٹس ہے، ہر ایک کی گردن میں سریا ہے، معذرت کے ساتھ، کیا دیندار کیا بھی سب شامل ہیں اس میں، اور آپ بغیر اجازت کے آگے، آپ بغیر ٹائم لیا آگے، بغیر اپوائنٹمنٹ کے آگے۔ ہمارے یہاں تو عجیب تماشا ہے، اب سنت پہ عمل بھی کریں تو ایسے اللہ خوش رکھے ہمارے مقتدی، اور بچے بھی ایسے ملنگے ہمارے، ادھر میرا سونے کا وقت ہوتا ہے تو بھاگ کے آ جاتے ہوں، بابا آپ کو آدمی بلا رہے ہیں، بھائی بٹھا دو اس کو، آپ کا ابا میں ہوں یا وہ ہے، بٹھا دو خدا کے بندے۔ اب وہ زبردستی رمضان شریف میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے دن کو سونے کا، رات کو تو میں سوتا نہیں، نیچے گئی اور حضرت مدرسے کی، کب منع کیا یار، کرو چندہ، میں نے کہا مجھے تھوڑی دیر آرام تو کرنے دو، مسجد کی، بھائی کرو، میں نے لکھ کے لگا، آپ کو اجازت ہے، صرف مجھے یہ ثابت کر دو کہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، مجھے ڈاکومنٹس دے دو، میں سرکار جانے، پولیس جانے، میں جانوں، میں کسی کو نہیں روکتا ہوں، کرو اہل حق سے وابستہ، لیکن خدا کے لیے مجھے سونے تو دو، مجھے نیند سے جگا کے، اکثر فون کریں گے جی نیند سے تو نہیں جگایا، جگا دیے، اچھا آپ جاگ گئے تو مسئلہ بتائیں، انکار تھوڑے ہی کر سکتے ہیں مسئلہ بتانے سے، انکار تھوڑے ہی کر سکتے ہیں، لیکن کیا کریں، تھوڑا سا لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے علماء کا۔ اور یہاں ایک دوسری بات بیچ میں کہہ دوں، رمضان شریف ہے، صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب ڈھونڈتے ہیں نا، ڈھونڈتے ہیں کہ مستحق کو ڈھونڈ کے اس کی کوشش کرے، اس کا چولہا جلائے، آپ کو مستحق نہیں نظر آتا کہ مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے، 6000 اس کی تنخواہ ہے، آپ کے روزانہ کا افطاری کا 6000 خرچہ ہے، آپ کو ممبر پہ کھڑا ہو غریب، آپ کو سفید کپڑے نظر آتے ہیں، وہی سے بھی رہا موبائل یہ خیرہ ہوتا ہے، تقسیم کپڑے دیا وہ دل نہ خودی ماتا، وہ خدا کے بندو، اگر وہ سفید کپڑے نہ پہنے تو پھر مسلح پہ کیسا کھڑا ہو، صاف ستھرا نہ رہے تو پیغمبر کی میراث اس کے پاس کیسے ہو، اس کو تو نظافت طہارت کا درس دینا ہے، مجبوری ہے، تو مستحق بعد میں ادھر ادھر ڈھونڈا کرو، پہلے جا کے ان بزرگوں کی خدمت کیا کرو جو اس گئے گزرے بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی سب کچھ چھوڑ کے، کر سکتے ہیں، ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، کام کاروبار کر سب کچھ چھوڑ کے مصلی منبر میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہوئے، ان کی خدمت کیا کرو۔ اچھا، پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ نے بنایا آگ سے، آگ کی صفت تکبر، حکم دیا نماز پڑھو، تکبر کو توڑا اللہ نے نماز کے ذریعے۔ دوسری چیز اللہ نے بنایا مٹی سے، مٹی کی صفت بخل، انسان بنا کنجوس، مکھی چوس، اللہ نے کہا آتو زکاۃ، زکاۃ دیا کرو، سال کے بعد 2.5% دو، دیتے رہو دیتے رہو، دینے سے کیا ہوگا؟ اندر کا بخل کنجوسی جائے گی۔ تیسری اللہ نے بنایا ہوا سے، ہوا کی صفت ریا، دکھلاوا، اللہ نے حکم دیا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جاؤ جاؤ حج کرو، پوری کائنات کو جمع کیا ایک میدان میں، ایک لباس میں، ایک عبادت میں، زبان کا ترانہ بھی ایک ہے، ہزاروں زبانیں بولنے والے، ایک ترانہ لبیک اللہم لبیک، سارے امتیازات کی جڑے گا۔ چوتھی چیز اللہ نے انسان کو بنایا پانی سے، پانی کی صفت کیا ہے؟ غیر مستقل مزاجی، اس کو جگ میں ڈالو تو جگ جیسا، بوتل میں ڈالو تو بوتل جیسا، گلاس میں ڈالو تو گلاس جیسا، علیحدہ کرو تو علیحدہ ہو جائے، ملاؤ تو مل جائے۔ پانی کی صفات کیا بیان کرتے ہم پڑھاتے ہیں فقہ کی کتابوں میں؟ بے رنگ ہوتا ہے، بے بو ہوتا ہے، بے مزہ ہوتا ہے، یہ اوصاف ثلاثہ ہے پانی کی، نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی خوشبو، نہ کوئی ذائقہ، کچھ بھی نہیں، وہ پانی ہے۔ جب اس میں رنگ خوشبو ذائقہ تو پانی نہیں ہے، پھر یہ پانی، پھر یہ شربت ہے، پھر یہ چائے ہے، پھر یہ جوس ہے، پانی نہیں ہے۔ تو ہماری باڈی کے اندر ڈاکٹر صاحب بیٹھو، مور دین 80% پانی ہوتا ہے،
پانی ہماری خلقت کے اندر بنیادی عناصر میں سے ہے، ایلیمنٹس میں سے۔ تو اللہ کہتے ہیں خلق الانسان ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخیر منوعا۔ یہ انسان غیر مستقل مزاج ہے، یہ کسی بات پر ٹھہر نہیں سکتا۔ اس کو حکم دیا صبح سے لے کے شام تک 16-17 گھنٹے اپنے ارادے سے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی نہیں دیکھنے والا۔ دیکھو پیاس لگی ہوئی ہے، گرم موسم ہے، یخ ٹھنڈا پانی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، گرما گرم بریانی ہے، خوب تگڑی جوانی ہے اور اپنے نکاح کی حلال زنانی ہے، کوئی نہیں روکنے والا۔ لیکن ایک اللہ کا حکم ہے، نہیں کھانا، نہیں پینا، نہیں جانا۔ اب اپنے ارادے سے یہ نہیں کھا رہا، یہ نہیں پی رہا، یہ نہیں شہوت رانی کر رہا۔ اس کو استقلال کی، مستقل مزاجی کی، عالی عزم اور ہمتی کی یہ مشق کرائی جا رہی ہے۔ یہ حلال چیزیں تھیں، یہ ساری کیا تھیں؟ حلال چیزیں۔ اللہ کے حکم سے چھوڑ دی تو جو باقی حرام چیزیں ہیں پورا سال ان کو اللہ کے ہی حکم سے چھوڑنا۔ یہ مشق ہو رہی ہے مستقل مزاجی کی۔ اور رمضان شریف ماحول بنایا گیا پوری دنیا کے اندر، یہ واحد حکم ہے اسلام کا جو ایک ساتھ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے۔ اس کے علاوہ کوئی حکم ایسا نہیں جو ایک ساتھ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے۔ اسلام کا واحد حکم ہے روزہ رمضان جو ایک ساتھ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ دیکھو اللہ نے ماحول کیسا بنایا۔ رمضان شریف آیا تو اللہ نے کہا میں اور میرا بندہ ہم یکسوئی میں آ جائیں۔ جیسے رمضان آیا حدیث میں ہے اللہ جبریل کو بھیجتے ہیں، فرشتوں کو بھیجتے ہیں، پکڑو سارے شیاطین کو، بدماشان کو، ان کو ڈالو سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر، دور کر دو۔ یہ دور ہو گئے۔ دوسری چیز نفس اندر بیٹھا ہوا، تو جس دن اللہ نے نفس کو بنایا نا، اس کو بنا کے کھڑا کیا، اس سے اللہ نے پوچھا من انا من انتی، میں کون، تو کل؟ اس نے کہا انا انا انتی انتی، میں تو۔ اللہ نے کہا انا ربک وانتی عبدی، میں تیرا رب تو میری بندی۔ اس نے کہا انا ربک وانتی عبدی، میں تیرا رب تو میری بندی۔ بڑا بدماش ہے۔ تو پکڑو اس کو 100 سال جہنم کی آگ میں رکھا، پھر نکالا، پھر پوچھا من انا من انتی، اس نے کہا انا انا انتی انتی۔ پکڑو اس کو 100 سال سردی کے عذاب میں رکھو، زمہریر میں رکھا گیا، پھر نکالا، پوچھا من انا من انتی، اس نے کہا انا انا انتی انتی۔ پھر کہا پکڑو اس کو 100 سال بھوکا پیاسا رکھو، اس کی ساری خواہشات پہ پابندیاں لگاؤ، ضروریات اس کی بند کرو۔ جب 100 سال بھوکا پیاسا رکھ کے نکالا تو اللہ نے فرمایا من انا من انتی، اس نے کہا انت ربی وانا عبد۔ اے خدایا بھوک پیاس برداشت نہیں، تو میرے رب نے ماحول بنا دیا 16-17 گھنٹے بھوک پیاس سے باندھ کے نفس کو توڑا۔ اب ایک یہ بندہ انسان ہے اور اس کا رب رحمان ہے، اب بھی جو نافرمانی کر رہا ہے تو پھر یہ بذات خود شیطان ہے، شیطان پہ پھر کوئی گرا نہیں ہے، پھر نفس پہ کوئی گرا نہیں ہے۔ اب بھی جو توبہ نہیں کرتا، اب بھی جو اللہ کی طرف نہیں لوٹتا، اب بھی جو رجوع نہیں کرتا، اب بھی جس کا دل نہیں پسیجتا، نہیں نرم ہوتا، یاد رکھو اس میں کوئی دوسرا قصوروار نہیں، کسی اور کا دوش نہیں، پھر میرا اپنا دوش ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ چند گزارشات تھی درد دل کی۔ میری عادت ہوتی ہے میں جو وعدہ کرتا ہوں اس کی بات سے بات ایک نہیں، بات ایک نہیں، یہ مجھے نہیں آتا ہے، تو آتا تو اس لیے ہوں ان بزرگوں کی شفقت ہے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے، ان کا دیدار ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت ان کو ہمیشہ سلامت و قائم دائم رکھے۔ اور پھر ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں مل بیٹھ کے سارے مسلمان اتنے پیارے پیارے طلباء تمہارا پٹکیان والا مشاران پر کے دسپنگری ناستے، ان کی برکات کے ساتھ سب مل کے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو ہماری بھی توبہ ہو جائے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات سے درخواست ہے کہ دعا میں ضرور شرکت کریں۔ صرف بچوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، علماء کے سامنے تشریف لائیں گے اور یہ اپنا دست شفقت جو ہے وہ ان پر رکھیں گے، اس کے بعد حضرت دعا کروائیں گے۔ اور دعا میں میں اپنا میزان پیش کرتا ہوں، حضرت 2 دفعہ پہلے بھی آئے ہیں تو بہت احساس پیدا ہوا، جس طریقے سے دعا منگوائی گئی، توبہ کروائی گئی، اللہ نے خاص ذوق دیا ہوا ہے، دعا ہر کوئی نہیں مانگ سکتا۔ تو ہمارے اپنے ساتھی کی بھی خواہش تھی کہ جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے، جو گھروں پہ بیمار ہیں ان کے لیے خصوصی
دعا کی جائے تو میں حضرت کے سامنے درخواست بھی کرتا ہوں. اور اس طرح یہ پرچی آئی ہے کہ کیا فدیہ اور فطرانہ امام صاحب کو دینا جائز ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ فطرانہ ہے، مثلا اس کے اوپر جو لفظ ہم بولتے ہیں واجبی صدقات کا بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جس بندے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اسی کو فطرانہ بھی دینا جائز. اگر امام اس چیز کا مستحق ہے تو اس کو دینا چاہیے، وگرنہ نہیں دینا چاہیے. اور یہ چیزیں تنخواہ میں بھی ملا کے نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور میں الحمدللہ پہلے تو مستحق تھا، لیکن ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دن بڑا پریشان ہوا کہ اللہ میں پہلے مستحق تھا، پہلے تھا، لیکن ابھی میری زکوٰۃ نکل رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں دنیا داری میں پڑ گیا ہوں. تو میں نے معارف الحدیث کھولی تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مل گیا. وہ کسی کو فرما رہے تھے کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ میرے جسم پر پیوند لگے کپڑے ہوتے تھے اور آج میری اتنے ہزاروں کے اندر میری زکوٰۃ نکلتی ہے. یعنی شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب اللہ نے مجھے ایسا بنا دیا کہ میں دوسروں کو دینے والا ہوں، میں دوسروں کو دینے والا ہوں. تو میں مستحق نہیں ہوں، بہرحال آپ ڈھونڈ لیں کوئی مستحق ہوں گے تو ان کو ضرور دیں. اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ تھوڑا پیچھے کر دیں مولانا. مولانا عظیم صاحب مولانا تشریف لیں. آپ رات باری باری یہاں سے آتے ہیں اور ہمارے